سر آپ نے بڑے ہی اچھے ڈرامے تخلیق کیے جنہیں لوگوں نے ریالٹی سمجھ کے یعنی کہ اس طرح اسے دیکھا، اس طرح ان کے اندر جذب ہو گئے کہ انہوں نے اسے ریالٹی سمجھا اور اس پہ ایکٹ کیا باقاعدہ. جو آپ کا ریئل تعلق عمران احمد خان نیازی کے ساتھ رہا ہے، کیا اس پر بھی آپ کبھی کوئی رہا ہے؟ کیا مطلب وہ ہے جو ہے جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ اس میں وہ ایسی کوئی برائی ہے جو میری قوم کے لیے بری ہے، میں اس کے ساتھ جس دن یہ پتہ چلے گا اس دن نہیں رہوں گا. آپ کا جو تعلق تھا، جو ہے، جو رہے گا، کیا اس پر کبھی آپ کوئی پلے لکھیں گے، کوئی ڈرامہ تخلیق دیں گے آئندہ دور میں؟ میں نا ہمیشہ بہت لوگ ایسے ہیں جو میرے ملک کی ڈسٹارٹیڈ فگر دکھاتے ہیں کسی ٹیلی فلم میں، شارٹ فلم میں، اور اس پر آسکر کما لیتے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. مجھے اپنے ملک کی ڈسٹارٹیڈ فگر نہیں دکھائی. ہم ایک بد نصیب مرحلے سے ایک دوسرے بد نصیب مرحلے میں داخل ہوئے. 1947 تک آپ 1000 سال سے رعایا تھے. رعایا کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ غلاموں کی بدترین شکل ہے. غلاموں کو معلوم ہوتا ہے میں غلام ہوں، رعایا کو معلوم نہیں ہوتا میں غلام ہوں. اور ہمیں اچانک 14 اگست 1947 کو بتایا گیا کہ آج سے تم جمہور ہو، وداؤٹ گیونگ دیم دی ڈیفینیشن اینڈ ایجوکیٹنگ دیم. تو رعایا کبھی جمہور کا روپ دھارن نہیں کر سکتی انٹل کہ دے آر ایجوکیٹڈ. تو وہ جو ہاتھ باندھ کر جن کو کھڑے ہونے کی عادت تھی اپنے چودھریوں کے سامنے، ان کی فطرت کو ہم بدل نہ پائے. اب اس میں وہ جو ایوولوشنری پروسیس تھا ہمارا لمبا ہو گیا. اس لمبے ایوولوشنری پروسیس میں میرے ملک کے جو سیاسی جو اسکرین پلے ہے اس میں بڑی بڑی گندی تصویریں، کیونکہ اس سے میرے ملک کی توہین ہوتی ہے، وہ میں کبھی نہیں. تو میں دعا کیجیے کہ اچھا وقت آئے اور میں اپنے ملک کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ ایسی چیزیں لکھوں جو کل کام آئیں اور یہ بچے مجھے دعا دے رہے ہوں جب میں مر جاؤں. آمین آمین.